اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اہم ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہیں گے۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس، بہت سارے لوگ سے سوال کرتے ہیں، جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی امتحان کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اسٹڈی کرنے کو دل نہیں کرتا، تھوڑی دیر مطالعہ کرنے کے بعد دماغ تھک جاتا ہے، کسی چیز میں دلچسپی برقرار نہیں رہتی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ان ہاؤ کین وی امپروو آور اسٹڈی، کیسے ہم لانگ ٹائم کے لیے مطالعہ کر سکتے ہیں، یا وہاں پر اسٹڈی کو بہتر کرنے کے لیے مطالعاتی جو ٹائم ہے اس ٹائم ڈیوریشن کو بڑھانے کے لیے کوئی ٹیکنیک ہے یا نہیں ہے۔ مختلف ماہرین اس کے بارے میں مختلف آراء پیش کرتے ہیں۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کے فرامین کا مطالعہ شروع کیا تو وہاں پر ان تمام تر مشکلات کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت حل آپ نے پیش فرمایا۔ وہ آپ فرماتے ہیں کہ ان هذه القلوب تمل کما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحکم۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ انسان کا دل اسی طرح سے اکتا جاتے ہیں، اسی طرح سے تھک جاتے ہیں جس طرح سے انسان کا بدن تھک جاتے ہیں۔ تو جب دل تھک جائے تو طرائف الحکم یعنی لطیف نکات کو تلاش کرے، حکمت کی باتوں کو تلاش کریں، خوبصورت جملوں کو تلاش کریں۔ اگر آپ ان حکمت کے نکات کو تلاش کر کے دل کے سامنے پیش کریں گے، اگر آپ حکیمانہ باتوں کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کے دماغ کی جو تھکاوٹ ہے وہ تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ تو عزیزان محترم، جو لوگ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پریشر میں آنے کی وجہ سے ایسی کتابوں کا مطالعہ شروع کرنا چاہتے ہیں جس میں ہماری اپنی دلچسپی نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل امتحانات شروع ہونے والے ہیں، امتحانی جو کتب سے اس میں بہت سارے لوگ نہ چاہتے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو پسند نہیں ہوتے، لیکن چونکہ بہتری کے خاطر، امتحان پاس کرنے کے خاطر وہ ہر حالت میں ان کتابوں کو مطالعہ کر رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ اپنی پڑھائی کو بہتر بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس فرمان مبارک پر آپ عمل کریں۔ اس کو کیسے آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل ایک کتاب ہے، ایک ٹاپک ہے جس میں آپ بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، مثلا ہسٹری کی کوئی کتاب ہے، یہ خود ہسٹری ایز اے سبجیکٹ آپ پڑھنا بہت چاہتے ہیں، یا سوشالوجی کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، یا سائیکالوجی کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی سبجیکٹ جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جب دوسری جو کتاب ہے جو پڑھنا آپ کی مجبوری ہے، اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، تو ان کتابوں کے ساتھ ساتھ آپ اپنی پسند کی کوئی کتاب رکھیں۔ جیسے آپ تھک جائیں گے تو آپ سونے کے بجائے، آپ باہر جا کر واکنگ کرنے کے بجائے، اگر آپ اپنی پسند کی اس کتاب کو مطالعہ کرنا شروع کریں گے تو آپ کا دماغ فریش ہو جائے گا۔ اور یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے، اگر آپ نے اپنے لیے 5 گھنٹوں کا وقت مختص کیا ہوا ہے مطالعے کے لیے، تو آپ ان 5 گھنٹوں میں ٹائم ڈیوائڈ کریں، یا ذہن کو ایک ٹاسک دے دیں کہ اتنا ٹائم فلان کتاب کو میں پڑھوں گا، اس کے بعد دوسرا سبجیکٹ، تیسرا سبجیکٹ، اس قسم کا جو ٹائم ہے، ٹائم سیٹ کر کے آپ پھر اس کے درمیان میں وہی آپ کی اپنی پسند کی جو کتاب ہے یا پسند والے جو موضوع ہے اس موضوع کے بارے میں اسٹڈی کرنا شروع کریں۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ نہ صرف آپ کی باقی کتابوں میں جو آپ کا مطالعہ ہے وہ بہتر مطالعہ ہوگا، بلکہ آپ چونکہ اپنی پسند کی چیزوں کو پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے آپ اپنی زندگی کو خوشحال اور زندگی کو خوبصورت بھی بنا سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو اہم پوائنٹ یہاں پر ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے جب ہاتھ تھک جائے، پاؤں تھک جائے، انسان کے اعضاء و جوارح اگر تھک جاتے ہیں تو سم ٹائم ایسا ممکن ہے کہ آپ اس کو سونے سے جو ہے، استراحت کرنے سے، یا اسی طرح سے کچھ ایکٹیویٹیز کرنے سے کہ آپ کا بدن کی جو تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے، لیکن انسان کا دماغ ہے اگر وہ تھک جائے، جن چیزوں کے ذریعے ہم اپنے بدن کے تھکاوٹ کو دور کر سکتے ہیں، ان چیزوں کے ذریعے بہت ہی مشکل ہے کہ ہم اپنے دماغی جو تھکاوٹ ہے ان کو دور کریں، چونکہ ان دونوں کی دنیا تھوڑی سی مختلف ہے۔ تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ ہی اگر آپ کے تھکاوٹ کو اگر آپ دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں، نیچرل جو بیوٹیز ہے، کائنات کی جو خوبصورتی ہے، ان خوبصورتیوں کی طرف بھی اگر آپ نگاہ مرکوز کرنا چاہیں گے، اگر آپ اسی طرح سے امتحان ہے، اسٹڈی ہے،
کہ بار بار جو ہے ایک مہینے سے آپ مسلسل آپ امتحانات میں مصروف ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں تھوڑا سا دماغ کو جو ہے وہ ریلیکسیشن پہنچائیں، تو آپ پکنک کے لیے کوئی پروگرام بنائیں اور قدرت کی جو حسین مناظر ہے ان مناظر کو اگر آپ دیکھنا شروع کریں گے تو بھی آپ کی جو ہے تھکاوٹ دور ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے دوستوں کے ساتھ خوبصورت سے ایک محفل آپ سجائیں کہ جس میں اچھی اچھی باتیں ہوں، جس میں انسانی زندگی سے مربوط، پریکٹیکل لائف سے مربوط اچھی گفتگو اگر ہو تو بھی آپ کا جو دماغ ہے وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا اور بہتر پرفارمنس شو کرنا شروع کرے گا۔ لہٰذا اگر کوئی بھی طالب علم، کوئی ٹیچر، جس فیلڈ میں بھی جو انسان کام کر رہا ہے، اگر وہ یہ محسوس کرے کہ اس کا دماغ تھک گیا ہے، اور ایک ریالٹی ہے یہ، جب دماغ تھک جاتا ہے تو انسان کے تمام تر اعضاء و جواری ہے وہ تھک جاتے ہیں، ہاتھ صحیح سے کام نہیں کرتا، چلنا اگر چاہیں تو پاؤں ساتھ نہیں دیتے، اسی طرح سے سننا چاہیں تو وہی جو سماعت ہے وہ صحیح سے آپ کے ساتھ دے نہیں رہی ہوتی ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں چونکہ دماغ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، وہ مین پاور ہے جہاں سے باقی اعضاء کے لیے یہاں سے انسٹرکشن جاری ہوتی ہے، وہاں سے ہدایات جاری ہوتی ہے، اسی حساب سے انسان کے باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے اہم جو چیز ہے آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنی دماغی جو تھکاوٹ ہے ان چیزوں پر فوکس کریں، اور ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کا دماغ جلدی تھک جاتا ہے، کون کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ رہنے سے آپ کا جو دماغ ہے زیادہ جو ہے وہ برڈن اس کو محسوس کرتا ہے، وہ کون سی پلیسز ہے کہ جہاں جانے کے بعد آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اور ساتھ یہ فیصلہ کرے کہ وہ کون سا ٹائم ہے جہاں پر میرا دماغ ایکٹیو ہو سکتا ہے، وہ کون سے افراد ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے سے دماغ صحیح کام کرتا ہے، وہ کون سی کتابیں ہیں جن کے پڑھنے کے بعد دماغ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ جب تک اپنے بارے میں معلومات حاصل نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے بارے میں نہیں جانیں گے، تب تک صرف اور لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو سکون نہیں پہنچا سکتے، آپ اپنے آپ کو خوشی نہیں دے سکتے۔ تو آپ اگر دنیا میں کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کو بہت ہی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تو آپ ان تمام چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے آپ کا دماغ تھک جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان چیزوں کے بارے میں بھی تحقیقات شروع کریں جن کی وجہ سے آپ کا دماغ بہتر پرفارمنس شو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔